بہن نے فرمایا کہ رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے تو قطع تعلق کر لی، اب تیسرا صلح تو کروا سکتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کیا فائدہ صلح کروانے کا، دور ہیں تو سکون سے ہیں، جب ملیں گے پھر فتنہ بازی ہوگی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، صرف گمان پر صلح سے رک جانا مناسب نہیں۔ اگر تو اس تیسرے شخص کو پہلے سے ایک تجربہ ہے کہ پہلے بھی ان کی صلح کروائی گئی تھی، کچھ دن آرام سے رہتے ہیں پھر سر پھٹول شروع کر دیتے ہیں، تو اگر پہلے اس طرح کے تجربات ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، وہ سائیڈ میں رہیں کہ بھئی ٹھیک ہے چلو تم دونوں علیحدہ علیحدہ رہو، لیکن ان کو سمجھانا واجب ہے کہ ملو نہیں چاہے لیکن دلوں سے ناراضگیوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ناراض نہیں ہوتے اور سالہ سال رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں، جیسے بعض لوگ باہر شفٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو کئی سال تک، بلکہ 10 20 سال تک ملاقاتیں نہیں ہوتی، یہ قطع تعلق ہی نہیں کہلاتی، تو اس میں گناہ گار نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے کر لو، ناراضگیاں دور کر لو بھائی، اور علیحدہ علیحدہ رہو، ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک، ان کو سمجھانا واجب ہے۔ اچھا، اور اگر ایسا نہیں ہے، فرسٹ ٹائم ہی ایسا ہوا ہے کہ لڑائی جھگڑ کر کے ادھر ادھر ہو گئے، اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار پہلے بڑے لڑے تھے، فتنہ ہوا تھا، اگر ملا دوں گا پھر شاید فتنہ ہو جائے گا، یہ مناسب نہیں۔ ایک دفعہ اگر پہلے ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے تو ٹرائی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے سے وہ دونوں مل جائیں، یعنی تیسرے فرد کے سمجھانے سے ملیں، پیار محبت سے رہنے لگیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر طرف کم علمی اور جہالت کا راج ہے، صلح کروانے والے کو خود نہیں پتہ چلتا کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ جب شریعت کا علم ہوتا ہے، جب قرآن و حدیث ہم جانتے ہیں، تب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس حد تک آپ غلط ہیں، اس حد تک آپ صحیح ہیں، یہاں پر آپ غلط ہیں، یہاں پر آپ صحیح ہیں۔ نہ فیصلہ کروانے والوں کو تمیز ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو، بعض گھر کے بڑے بیٹھ جاتے ہیں چلو بھئی ہم آؤ صلح کرواتے ہیں، اور انتہائی غیر منصفانہ صلح کروا رہے ہوتے ہیں۔ جو بیچارہ قصوروار ہے، ذرا تمیزدار ہے، اس کو دبا دیتے ہیں، ذرا بدماش ٹائپ ہوتا ہے، منہ پھٹ ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اسی کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تو بھائی بیچ میں نہ آئیں۔ اگر آپ غیر منصفانہ فیصلہ کریں گے تو چاہے آپ ماں ہوں، چاہے باپ ہوں، چاہے دادا ہوں، چاہے نانا ہوں، میدان محشر میں آپ کی گرفت ہوگی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ شریعت کوئی آپ کے تابع نہیں ہو جاتی کہ نانا ہونے کے بعد اور دادا ہونے کے بعد شریعت اتنی معمولی ہو جائے کہ آپ اس کو پھینک دیں اور اپنے دادا نانا ہونے کے زوم میں جیسے چاہے غلط فیصلے کریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درگزر فرما دے، لائیں اس پہ دلیل لے کر آئیں۔ تو یہ پہلے صلح کروانے والے کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ صلح کروانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو سائیڈ میں رہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، آپ کو کس نے مکلف بنایا ہے؟ تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو شریعت کے لیے کھول دیجئے، دین سیکھیے، تاکہ ہر ایک فریق کو پتہ ہو کہ بھئی یہاں پر میں غلطی کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اور اگر بعض ایسے مسائل ہیں کہ اتنے ڈیپلی آپ نے اس کا علم نہیں سیکھا ہوا کہ آپ خود فیصلہ کریں، تو اس میں بیچ میں منصف یا فیصلہ کرنے والا کوئی عالم دین رکھیں، کسی مفتی صاحب سے رجوع کریں کہ نہ تمہاری نہ ہماری، چلو چلتے ہیں کسی عالم دین کو بلاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ آپ غلط ہیں تو آپ معافی مانگیں، اگر وہ ہمیں غلط کہیں گے ہم معافی مانگیں گے۔ شریعت کے سامنے سرنڈر کرنا سیکھیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن و حدیث کو سائیڈ میں رکھو، فیصلہ ہم خود کریں گے، اور اگر قرآن و حدیث میرے خلاف فیصلہ کرے گا میں اس کو قبول نہیں کروں گا، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر کبھی آپ کے گھروں سے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، یہ ختم ہوں گے میدان محشر میں، جب آپ دونوں کو فریقین کو کھڑا کیا جائے گا۔ جتنے جھگڑے کرنے والے ہیں، میاں بیوی اور رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، آپ کو میدان محشر میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر آپ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، ادھر جس کا قصور ثابت ہوا آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر آپ کا قصور زیادہ ہوا اور معاملہ پورا نہ ہوا تو اس کے گناہ نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ نیکیاں آپ کی نگل چکی ہیں، اپنے بھی گناہ اور اس سے گناہ آ گئے، اب آپ کے جنت کا تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے جتنے جھگڑا کرنے والے، میری گزارش ہے ایک دفعہ غور کریں، تو اس جواب کو ذرا ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ رہنمائی کی امید ہے۔ ایک مختصر بریک لیں۔